بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 3 ایسے پاک جگہ ہیں جس کے لیے مسلمان اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں ہی پاک جگہوں پر ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو دنیا بھر کے مسلمان غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، مانو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دلوں پر کسی نے خنجر چلایا ہو۔ ان تینوں ہی پاک جگہوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی جگہ آج کی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس میں سے ایک تو اسلام کے آنے سے 4000 سال پہلے کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر بھی ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ان تینوں جگہوں کے بارے میں بتانے والا ہوں، تو دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور ذرا سا بھی اسکپ نہ کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں اسلام کے 3 سب سے پاک جگہوں کے بارے میں۔ اسلام کے 3 سب سے پاک جگہوں کے اس لسٹ میں تیسرا نمبر آتا ہے مسجد الاقصی کا۔ مسجد الاقصی کا اتہاس آج کا نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا کا تیسرا سب سے پاک جگہ ہے۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان مسجد الاقصی کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ مسجد الاقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ مسجد الاقصی یروشلم کے اولڈ سٹی میں موجود ہے۔ دوستو، یروشلم میں ہی ڈوم آف دی راک ایک جگہ ہے جہاں سے سال 621 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم تک سفر کر کے رات میں طے کرتے ہیں اور اس رات کو اظہار معراج اور نائٹ آف جرنی کہتے ہیں۔ نائٹ آف جرنی کے دوران پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور گئے تھے۔ مسجد الاقصی کو پاک زمین ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے نبی پیش آ چکے ہیں۔ اور دوستو، آج فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کی لڑائی جو ہے وہ بھی مسجد الاقصی کے لیے ہی ہے، اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ مسجد الاقصی کے لیے مسلمان اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اسلام کی 3 سب سے پاک جگہوں میں اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے مسجد نبوی کا۔ اسلام کے دوسری سب سے پاک جگہ ہے اور یہ پاک زمین سعودی عربیہ کے مدینہ میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کی نوین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو اس کے 1 سال کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی کی نیو رکھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی جو جگہ تھی وہ تو یتیم بچوں کا تھا جو سہل اور سہیل تھے۔ زمین کی قیمت کے بدلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 10,000 سونے کے سکے دیے۔ ایک روایت کے مطابق یہ زمین نجار قبیلے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ ہر ایک مسلمانوں کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ
سال میں ایک بار مسجد نبوی ضرور جائیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہر چیز کا دیدار کریں۔ اسلام کے 3 سب سے پاک جگہوں کی اس لسٹ میں پہلا نمبر پہ آتا ہے خانہ کعبہ کا۔ خانہ کعبہ دنیا کی پہلی عبادت کرنے والی جگہ تھی۔ خانہ کعبہ کا اتہاس 5000 سال پرانا ہے۔ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کی۔ خانہ کعبہ وہ پاک زمین ہے جہاں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد الاقصی ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے 16 سے 17 مہینے بعد مسلمانوں کا قبلہ چینج کر دیا گیا اور دوسرا قبلہ خانہ کعبہ بنا۔ قرآن کی بہت سی ایسی آیتیں موجود ہیں جہاں کعبہ کا ذکر آیا ہے، جن آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کعبہ انسانوں کا پہلا ایسا جگہ تھا جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ کعبہ کا مطلب عربک میں کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھا جائے تو خانہ کعبہ ایک بلڈنگ ہے۔ خانہ کعبہ کالے ریشم اور سونے کی کڑھائی والے کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، جسے ہر سال اسلامک کیلنڈر ذی الحجہ میں بدل جاتا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ جگہ ان کے دلوں میں بستی ہے۔ اگر ان تینوں جگہوں پہ ذرا سا بھی خروچ آ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ کسی نے خنجر چلایا ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے صرف یہ 3 جگہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی مسجدیں بھی بہت خاص ہیں۔